اس کو اتنا بھی پڑھا دیا نا تو بڑھاپے میں وہ تمہاری چارپائی دروازے پر نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم نے اس کو صرف اتنا بھی پڑھا دیا، مصطفیٰ کے عشق کو سکھا دیا، تو بڑھاپے میں چارپائی پر پڑے ہوئے تڑپو گے نہیں، بلکہ شادی کے لیے جہاں اس کا کمرہ تیار کرنے کا نمبر آئے گا، جہاں دلہن الگ ہونے کی گہار لگائے گی، وہاں پر وہ پہلے باپ کا انتظام۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کیا بات کہہ دی یار، بہت اس لیے جی اگر اس نے مصطفیٰ کی تعلیم کو پڑھ لیا اور جب اس کی بیوی والدین سے جدا ہونے کی بات کرے گی تو وہ کہے گا اے خاتون سن لے، جس طرح تو نے میری خدمت کرنے سے جنت مل جائے گی، جس طرح تو مجھے نہیں چھوڑ سکتی اس لیے کہ میں تیری جنت ہوں، اسی لیے ایسے ہی میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق وہ میری جنت وہ میری جنت ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں وہ خاتونوں سے جو اس طرح کی بات کرتی ہیں، بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر کے شوہر کو لے کر کے الگ ہو جاتی ہیں، میں کہتا ہوں بڑی یعنی کہ نہ سمجھ ہو تم، اس لیے کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ تم یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا کر رہی ہو، نہیں بلکہ یاد رکھو تم اپنے شوہر کا برا کر رہی ہو، اس لیے کہ دنیا میں اگر تمہارے شوہر کو کوئی مارے تو تمہیں برداشت نہیں ہوگا، کوئی ستائے تو برداشت نہیں ہوگا، کوئی تمہارے شوہر کو کاٹ ڈالے برداشت نہیں کرو گی، بلکہ تم وہ سب کچھ کر جاؤ گی جو پاور تم کو حاصل ہوگی۔ اے خاتون، جب تم دنیا میں کسی کی مار کو برداشت نہیں کر سکتی تو بھلا تو یہ کیسے پسند کرے گی کہ والدین کی نافرمانی کی بنا پر اسے جہنم کی آگ کے اندر پھینک؟ کیا تو یہ برداشت کرے گی کہ تیرا شوہر جہنم کا حقدار ہو جائے؟ اے خاتون، اگر تو نیک ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے جس طرح تو گھر کے اندر رہتی ہے اسی طرح سے جنت کے اندر داخل ہو جائے تو اپنے شوہر سے کہ اے میرے شوہر، میں تیری خدمت کر کے اپنی جنت کو بناتی ہوں، تو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی جنت کو بنا لے، پھر دونوں ساتھ رہ کر کے جنت کا نظارہ کریں، دونوں ساتھ رہ کر کے جنت کا نظارہ کریں۔ اچھی بیوی جب ہوتی ہے نا تو اس کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ایک کہاوت منقول ہے کہ ایک شخص کی جب شادی ہوئی نا، وہ بیچارہ شکل سے نا کالا تھا، شکل سے کالا تھا، بن اتفاق بیوی مل گئی اس کو بڑی خوبصورت اس کو بیوی مل گئی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، چاندنی رات کی چھت پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی، شوہر کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی، شوہر نے سمجھا ہم کالے ہیں اس لیے مذاق کے طور پر ہنس رہی ہے، ہمارے کلر کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس نے کہا خاتون کیوں ہنس رہی ہو؟ تو دیکھ کے اچھی عورت کی پہچان بتلا رہے، تو اس نے کہا کہ خاتون کیوں ہنس رہی ہو کہ ہم کالے ہیں اس بنا پر ہنس رہی ہو؟ تمہارے پاس حسن ہے، جمال ہے، اور حسن و جمال کے سامنے کالے کلوٹے انسان کی کہاں ویلیو ہوتی ہے، اس لیے ہنس رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس لیے نہیں ہنس رہی۔ تو بولے پھر کیوں ہنس رہی ہو؟ بولے میں تو یہ سوچ کر کے ہنس رہی ہوں کہ ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، میں تو یہ سوچ کر کے ہنس رہی ہوں کہ ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے۔ تو شوہر کو بڑا تعجب ہوا، بولے شکل کو میری دیکھ کر کے ہنس رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جنت میں جائیں گے؟ بولے کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر کے بولو۔ تو بیوی بڑی اچھی تھی، کہنے لگی ہاں میں اس لیے ہنس رہی ہوں دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو شوہر نے کہا وہ کیسے؟ تو بیوی بولی وہ ایسے کہ اللہ رب العزت نے تجھ کو میرے جیسی حسین و جمیل بیوی عطا کی، تو نے رب کا شکر ادا کیا، تو شکر ادا کرنے کی بنا پر جنت کا حقدار ہو جائے گا، شکر ادا کرنے کی بنا پر جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور میرے جیسے حسین اور خوبصورت عورت کو تیرے جیسا کالا کلوٹا پتی ملا، میں نے صبر کیا، اس صبر کی بنا پر میں بھی جنت کی حقدار ہو جاؤں گی، اس صبر کی بنا پر میں بھی جنت کی حقدار ہو جاؤں گی، تو ہم دونوں ہی جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔
اچھی خاتون کی بات بھی کہہ دی اور بات بھی کتنی اچھی آج کی ہوتی نا تو اسی بات پر لٹھے چلتے گھر کے اندر اور ممکن ہے کہ نوبت کا نحق تک پہنچ جاتی ہے حالات اچھے نہیں بات کو ختم کروں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور قرآن کی تعلیم ضروری ہے آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہر مرد عورت کو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے اتنا جس سے کہ وہ ضروریات اس کے بعد ضروریات دین کے کو حاصل کرنے کے بعد میں ڈاکٹر بنو انجینئر بنو حکیم بنو چاہے جو تمہارا من چاہے وہ بنو پروفیسر بنو ٹیچر بنو جو تمہارا من چاہے بن جاؤ لیکن جو ضروریات دین ہے اس کو حاصل کر جاؤ ضروریات دین اگر تم نے حاصل کر لیا تو تم کو معلوم ہوگا کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی تم کو معلوم ہوگا جہاں پہ تم ڈیوٹی کرو گے کہ میں جو پیسہ لے رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے میں لوگوں سے رشوت دوں گا تو کس طرح سے کون سا پیسہ میرے لیے جائز ہوگا کون سا ناجائز ہوگا اور نہیں ہوگا تو اندھدھند رکھے جائے گا اندھدھند جیب میں بھرے جائے گا جب جیب بالکل فل بھر جائے گی معاملہ آئے گا اس کو استعمال کرنے کا تو مر کر کے پڑ جائے گا مر کر کے پڑ جائے گا اب بچے اس کو اٹھا کر کے جلدی سے لپیٹ لپاٹ کے قبر میں اتارائیں گے سب لوگ اس کے اوپر غم منا رہے ہوں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا مر گیا پیسے لے کر کے کام کر دیتا تھا ادھر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ ادھر گھر کے اندر میں آ کر کے دو بھائی جو لاٹھی ڈنڈے اٹھائے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ مال کا بٹوارے ہونے والے دیکھو آقا فرماتے ہیں کہ مرنے والے انسان کو سب سے زیادہ حسرت جانتے ہو کس چیز پر ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتلائیے آقا نے پوچھا بتلاؤ کسی نے کہا یا رسول اللہ جوان بچے چھوڑے گا اس لیے اس کو حسرت ہوگی کوئی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ان چیزوں پر حسرت کرتا ہوگا تو آقا نے فرمایا نہیں ان چیزوں پر حسرت نہیں کرتا مرنے والے کو جو سب سے زیادہ حسرت ہوتی ہے وہ اپنے کمائے ہوئے مال کی ہوتی ہے مرتے وقت وہ سوچ رہا ہوتا ہے ساری زندگی میں نے اس کو کمانے میں گزار دی ہے اس کمانے کا حساب رب کی بارگاہ میں مجھے دینا ہوگا اور فائدہ یہ بچے اٹھائیں گے حساب میں دوں گا اور فائدہ یہ اٹھائیں اور حسرت کی باتیں بھی ہے حساب تو ہمیں دینا ہے کہ روپے کا کہاں سے کمایا کہاں پر ہم نے اٹھایا اس لیے بچوں کو تعلیم بھی پڑھاؤ اور اس کے بعد میں آپ جو چاہو پڑھاؤ شریعت منع نہیں کرتی ہے بلکہ آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اپنے لوگ ہوں تو ہمیں دوسروں کے سامنے رونا نہ پڑے گا گڑ گڑانا نہ پڑے گا اس لیے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہر میدان میں اپنے فرد اتار دو تاکہ تمہیں کسی کے قدم میں گرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ ہر میدان میں جب ہمارے بچے ہوں گے ہمارے حق کی آواز کو بلند کریں گے پھر ہمیں کسی کے پیر پکڑنے نہیں پڑیں گے بلکہ اپنے قلم کی طاقت سے وہ ہمیں ہمارا